الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى ومن علينا بنبيه المجتبى وعلى آله التقى والنقى وأصحابه أولي الكرم والصدق والصفاء كثيرا إلى يوم اللقاء خصوصا على سيدنا غوث الورى. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. الذين آمنوا وكانوا يتقون. صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. درود پاک پڑھ لیں. الصلاۃ والسلام علیکم. جو ہے نا اس طرف والی جو ریل لگی ہوئی اس کی جو مڈ ہائی ہے نا اس کو تھوڑا سا لو کر دو. دروازہ پھٹا کھول دو. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا محبوب اللہ وعلی آلک وصحابک یا سیدی یا خاتم النبیین. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا شفیع المذنبین وعلی آلک وصحابک یا سیدی یا مولانا و مولا الثقلین. درود پاک پڑھ رہے. الصلاۃ والسلام علیک یا. وہ جو سورخ ہے نا سورخ وہ جو سفید ہے نا سفید اس سے اوپر تو نہیں دیکھیں وال یمن کا اور نیچے جو ہے سفید سے اوپر نہیں. اگر اوپر ہے تو ان کو نیچے کر دو. مولا کی ہے عنایت غوث الورا ہمارے. مولا کی ہے عنایت غوث الورا مولا کی ہے عنایت غوث الورا ہمارے. کرتے ہیں سب پہ شفقت غوث الورا ہمارے. مولا کی
کی ہے عنایت غوث الورا ہمارے کہ یہ سبحان اللہ اللہ والے جانے کہ آیا پکا ہے رتبہ ٹھوکر سے اپنی مردہ کرتے ہیں آپ زندہ ہم پر بھی ہو عنایت غوث الورا ہمارے مولا کی ہے عنایت غوث الورا ہمارے کہ یہ سبحان اللہ الحمدللہ اللہ کا کرم ہے کہ رب تعالیٰ نے ہمیں غوث الورا جیسی ہستی عطا فرمائی الحمدللہ ہمارے عقیدے میں ایک معتبر ترین ہستی اور تمام اولیاء کاملین کی سردار ہستی حسنی حسینی ہستی ہیں جی جن کی ٹھوکر سے اللہ مردوں کو حیات بخشتا ہے جن کے اشارے سے کایا پلٹتی ہے اور تمام زمانے کے ولیوں کو سرداری اور ولایت نصیب ہوتی ہے سنیے اور ان کی شان کیا ہے شان مبارکہ کتنی عظیم ہے کہ آیا ہے جو سوالی خالی نہیں وہ لوٹا آیا ہے جو سوالی خالی نہیں وہ لوٹا ایک عام آدمی کیا ولیوں پہ بھی ہمیشہ ہے آپ کی عنایت غوث الورا ہمارے کہ یہ دل مولا کی ہے عنایت غوث الورا ہمارے مولا کی ہے عنایت غوث الورا ہمارے مولا کی ہے عنایت غوث الورا ہمارے وہ کرتے ہیں سب پہ شفقت غوث الورا ہمارے مولا کی ہے عنایت غوث الورا ہمارے حمد و ثنا کے بعد معزز سامعین و حاضرین اللہ جل کی حمد و ثنا اور بارگاہ کونین میں درود و سلام بارگاہ غوث الورا میں ہدیہ منقبت پیش کرنے کے بعد اللہ جل مجدہ الکریم کی بے حد و بے شمار کرم نوازیاں ہم پر اس کی برکتیں رحمتیں ہم اپنے دامن میں سمیٹے ہوئے ہیں حضور کے صدقے سے ہمیں غوث الورا جیسی ہستی اللہ نے عطا فرمائی الحمدللہ اللہ نے ایسا عقیدہ عطا فرمایا ہے کہ اللہ کے فضل و کرم سے ہم نہ صرف غوث الورا رحمت اللہ تعالی علیہ کی شان اور مراتب اور آپ کی رفعت اور مقام و مرتبے کو نہ صرف تسلیم کرتے ہیں بلکہ اپنے بچے کو حضور غوث پاک رحمت اللہ علیہ کی عظمت اور ان کے ترانے پڑھ کے سناتے ہیں دوستان مکرم حضور غوث پاک رحمت اللہ علیہ آپ کو اللہ نے کتنا مقام عطا فرمایا ہے سننا ہے ذرا آپ نے تو کہ سبحان اللہ چونکہ یہ مہینہ جو ہے ربیع الغوث کے نام سے مشہور ہے ربیع الاول
گزرا تو ربیع الآخر یعنی اس کے اندر 10-11 کو آپ کا عرس مبارک منایا جاتا ہے، یعنی یوں مشہور ہے بڑی 11ویں شریف ہر مہینے کو ہوں۔ اہل سنت و جماعت حضور غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ کی نسبت سے 11ویں شریف کے طور پر دعا کرتے ہیں، ختم پاک کا انعقاد کرتے ہیں، جس طرح بھی ہو سکتا ہے، شہری کا اہتمام کرتے ہیں، دعائے خیر ہوتی ہے۔ تو اسی طرح یہ جو مہینہ ہے ربیع الآخر، ربیع الثانی، اس کے اندر 11 تاریخ کو آپ کا عرس مبارک منایا جاتا ہے۔ عقیدت مند، آپ سے محبت کرنے والے بڑی عقیدت اور احترام کے ساتھ اس مہینے کی 11 تاریخ کو آپ کا عرس مبارک مناتے ہیں۔ اسی نسبت سے چونکہ بڑی 11ویں شریف کے نام سے معروف و مشہور ہے، تو آج کے جمعہ کے اندر بھی انشاءاللہ ہم آپ کی بارگاہ میں خراج عقیدت پیش کریں گے۔ رب تعالیٰ قیامت تک، آخری سانسوں تک، اور اس دنیا کی زندگی سے لے کر بروز معاشر اور محشر کے میدان کے اندر بھی ہمیں آپ کا ساتھ نصیب فرمائے، ہمیں آپ کی غلامی نصیب فرمائے، اور آپ کے ساتھ ہی آپ کے غلاموں میں ہی اللہ رب العزت ہمارا حشر فرمائے۔ دوستان مکرم، حضور غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ کو اللہ نے بڑی شانوں سے نوازا، کہیے سبحان اللہ۔ دیکھیں اتنا بڑا مقام، اتنا بڑا مقام حضرت امام حسن مجتبیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کی اولاد سے ہے، اور نہ صرف حضرت امام حسن پاک کی اولاد سے ہیں، گویا آپ امام حسن پاک کی اولاد سے بھی ہیں، اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ بھی آپ کا شجرہ نسب جا کے ملتا ہے۔ والد اور والدہ دونوں کی طرف سے گویا مل کے آپ حسنی حسینی سید زادے، نجیب الطرفین سید زادے ہیں۔ ایک مقام یہ گویا، اور دوسرا مقام یہ ہے کہ آپ ان اولیاء کرام کے اندر سے آپ کا شمار ہوتا ہے، اکابر اور اجل، کہ آپ مادر زاد ہی ولی پیدا ہوتے ہیں، مادر زاد ہی، کہ آپ یکم رمضان المبارک کو جب پیدا ہوتے ہیں، لوگ اس شش و پنج میں ہیں کہ آج رمضان کا روزہ ہے کہ نہیں۔ کسی نے کہا شش و پنج میں کیوں پڑھتے ہو، جاؤ سیدوں کے گھر میں بچہ پیدا ہوا ہے، بڑا شورا ہے، اگر دودھ پی لے سمجھ لینا کہ رمضان کا آج چاند طلوع نہیں ہوا ہے اور روزہ نہیں ہے، اور اگر دودھ نہ پیے سمجھ لینا آج اللہ رب العزت نے ہمیں رمضان کی برکتیں عطا فرما دی ہیں۔ آپ نے دودھ نوش نہ فرمایا، اس طرح آپ کو یہ مقام اور مرتبہ اللہ نے بچپنے سے ہی، یہ مقام اور مرتبہ اللہ نے آپ کو عطا فرمایا۔ دوستان مکرم، حضور غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ، اللہ نے آپ کو اتنی عظمتوں سے نوازا کہ آپ بچپن کے اندر ہی جو جتنے بھی ابتدائی علوم ہیں، قرآن پاک کی تعلیم ہے، دینی علوم ہے، آپ اس کو حاصل کرتے ہیں اپنے علاقے کے اندر ہی، اور 18 سال کی عمر ہے، آپ نے سارے علوم آپ نے حاصل فرما لیے، حاصل کر لیے، اور جب آپ نے ابتدائی علوم حاصل کیے تو حاصل کرنے کے بعد آپ نے 25 سال تک مزید آپ نے عبادات اور ریاضت کے اندر آپ نے اپنا وقت گزارا، دیگر شہروں کا آپ نے سفر کیا، جنگلات کے اندر پڑاؤ کیا، اللہ کی عبادت کی، اللہ کو یاد کیا، اور اللہ کا قرب حاصل کرنے کے لیے، معرفت حاصل کرنے کے لیے جنگلوں کے ایک ایک کونے کونے میں اللہ کی عبادت فرمائی۔ دوستان مکرم، اللہ کی عبادت اور ریاضت اور قرب پانے کے بعد 40 سال تک آپ نے درس و تدریس کا سلسلہ جاری رکھا۔ آپ ایک علم دین کے اس قدر آپ کے دامن کے اندر فیض و برکات تھے کہ آپ ایسے خاندان میں پیدا ہوئے جس میں علم دین کی خیرات بٹ رہی تھی گویا، اور آپ نے بھی اسی سلسلے کو آگے جاری رکھا، یہاں تک کہ آپ نے بہت بڑا مدرسہ قائم فرمایا اور علم دین کو عام کرنے کا بہت بڑا ایک نظام قائم کیا، جس سے امت کے کئی لوگوں نے اس سے فیض حاصل کیا،
اور اکتساب فیض یوں کیا کہ علم دین کی خیرات کو حاصل فرمایا۔ کئیوں نے آپ کے دست اقدس پر، بلکہ حضور غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ آپ خود فرماتے ہیں کہ کئی ہزاروں کی تعداد میں اس طرح کے یہودیوں نے اور عیسائیوں نے آپ کے ہاتھ پر اسلام کی دولت کو قبول فرمایا، جن کو رائے ہدایت نصیب ہوئی۔ حضور غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ آپ جب خطاب ارشاد فرماتے، گفتگو فرماتے، تو 70 ہزار کے مجمع کے اندر گفتگو فرماتے، اور جس طرح پہلا سنتا اس طرح آخر بھی آپ کے کلام کو سماعت کر رہا ہوتا اور اپنے من کی پیاس کو بجھا رہا ہوتا اور علم دین کی خیرات کو حاصل کر رہا ہوتا۔ اتنا اللہ رب العزت نے آپ کو مقام اور روح اور مرتبہ عطا فرمایا۔ دوستان مکرم، حضور غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ آپ نے مخلوق خدا کی خیرخوائی بھی فرمائی ہے، مخلوق خدا کی رہنمائی بھی فرمائی ہے۔ آپ نے بڑا خوبصورت بیان اپنے مبارک دل کی کیفیت بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا۔ آپ فرماتے ہیں سبحان من القا فی قلبی، اللہ پاک ہے القا فی قلبی، جس نے میرے دل کے اندر القاء کیا، ڈالا۔ کس چیز کو ڈالا؟ آپ فرماتے ہیں نصح الخلقی، مخلوق کی خیرخوائی، مخلوق کی خیرخوائی کو فرمایا میرے دل میں ڈالا۔ وَجَعَلَهُ أَكْبَرَ ہَمِّی، اور فرمایا میرے دل میں مخلوق کے خدا کی خیرخوائی کا جذبہ پیدا کیا اور اسے میری زندگی کا سب سے بڑا مقصد بنا دیا۔ گویا جس ہستی کا ہم ذکر خیر کر رہے ہیں وہ خود مخلوق خدا کے خیرخواہ ہیں، اور ایسے خیرخواہ ہیں کہ آپ فرماتے ہیں کہ یہ خیرخواہی میری زندگی کا سب سے بڑا مقصد بن گیا۔ اور آپ فرماتے ہیں انی ناصح ولا ارید ولا ذالک جزاء، آپ فرماتے ہیں بیان کرتے ہوئے میں تمہیں نصیحت کرتا ہوں، اور یہ ایسی نصیحت ہے جس پر میں کبھی بھی معاوضہ نہیں طلب کرتا۔ اور آپ فرماتے ہیں آخرتی قد حصلت لی عند ربی عز وجل ما انا بطالب دنیا، آپ فرماتے ہیں اگر مجھے انعام چاہیے تو آخرت کے اندر انعام چاہیے۔ میرا جو انعام ہے وہ کون سا انعام ہے؟ اخروی۔ فرمایا آخرتی قد حصلت لی عند ربی، بس میرے لیے وہی کافی ہے جو مجھے رب کی بارگاہ میں آخرت کے اندر مجھے اس پر انعام حاصل ہو جائے۔ اور آپ فرماتے ہیں اس دنیا سے میں کسی چیز کا بھی طالب ہے، وہ دنیا سے کیا مانگتے جن کو ساری خیرات حضرت امام حسن اور امام حسین پاک کے در سے مل چکی ہے، جن کو مولا علی پاک نے 6 مرتبہ لعاب ڈال کے نوازا ہو، اور 7 مرتبہ لعاب مصطفیٰ سے، جس حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے پاک مقدس لعاب سے اس حضرت حسن پاک شہزادے نے، اس حضرت امام حسن پاک کے شہزادے نے 7 مرتبہ حضور کے لعاب سے برکتیں لوٹ لی ہوں، یہ برکتیں اور فیض حاصل کر لیے ہوں، اس عظیم شہزادے کو اور ولی کامل کو اس دنیا سے کیا لینا دینا ہے؟ وہ دنیا سے کیا طلب فرمائیں گے؟ اور آپ فرماتے ہیں میری خواہش ہے، ہر بندے کی خواہش ہوتی ہے، سنیے حضرت امام غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ، حضور غوث الورا رحمۃ اللہ علیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رحمۃ اللہ علیہ، آپ فرماتے ہیں فرحی بفلاحکم، آپ فرماتے ہیں میری یہ خواہش ہے بفلاحکم کہ تم جتنے بھی میری بارگاہ میں آتے ہو نا، میرا مرید بنتے ہو، مجھ سے ارادت رکھتے ہو۔ اور یہ گویا اس دور کے مریدوں کو پیغام نہیں تھا، آپ جانتے تھے میرے چاہنے والے قیامت تک ہوں گے، میرے چاہنے والے اس قادری سلسلے سے، یہ جو قادری سلسلہ ہے حضور غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ کا فیض ہے، اور یہ فیض صرف اس دور تک محدود نہیں ہے، اللہ کے فضل سے انشاءاللہ یہ سب سے بڑا جو 4 سلاسل کے اندر سب سے بڑا سلسلہ عالیہ قادریہ، الحمدللہ یہ قیامت تک حضور غوث پاک کا فیض اس سلسلے میں صورت کے اندر تقسیم ہوتا رہے گا۔ تو آپ کی خواہش کیا ہے؟ آپ فرماتے ہیں فرحی بفلاحکم، میری ایک ہی خواہش ہے کہ تم کامیاب ہو جاؤ،
آہا، کامل پیر ہوتا ہی وہ ہے جس کے دل میں یہ خواہش ہو کہ میرے مرید کامیاب ہو جائے۔ آج کل کا تو معاملہ ہی کچھ الٹ ہے، پیر صاحب کہتے ہیں پہلے میری جھولی بھرو نا پھر تمہاری میں سوچوں گا، پہلے میرے پاؤں کے نیچے اچھی گاڑی ہو، اچھی سہولتیں ہوں، تم پاؤں فقیر بن کے پھرو، مجھے پیر کو ذرا پہلے امیر بناؤ، میں ذرا پہلے ٹھاٹ باٹ کا بن جاؤں نا پھر تمہاری سوچوں گا۔ لیکن حضور غوث پاک فرماتے ہیں اس دنیا سے مجھے کچھ بھی طلب ہے، الحمدللہ اللہ کا فضل ہے، اسی سلسلے سے نسبت بھی ہے، ارادت بھی ہے، اور یہ بات فخر سے ہمارا سینہ چوڑا ہوتا ہے کہ ہم اس اپنے پیر کامل کی بات کر رہے ہیں، گفتگو کر رہے ہیں، جو یہ فرماتے ہیں اس دنیا کی طلب نہیں ہے مجھے، اگر مجھے کچھ چاہیے تو وہ یہی ہے آخرت میں رب کی بارگاہ میں سرخوری ہو جائے اور تمہاری کامیابی نصیب ہو جائے۔ الحمدللہ ہمارے پیر صاحب ایسے ہیں، ہمارے جو بارے میں اس طرح کی خواہش رکھتے ہیں، اور فرماتے ہیں وَغَمِّي لِحَلَاكِكُمْ، اور آپ فرماتے ہیں اگر مجھے کسی چیز کا غم ہے وہ یہ ہے کہ تم کہیں ہلاک نہ ہو جاؤ، تم کہیں ہلاک نہ ہو جاؤ، اور آپ فرماتے ہیں اِذَا رَأَيْتُ وَجْهَ مُرِيدٍ صَادِقٍ، بل کیا کچھ ہے، سبحان اللہ۔ آپ فرماتے ہیں جب میں کسی سچے مرید کا چہرہ دیکھوں، اللہ اکبر، آپ فرماتے ہیں اِذَا رَأَيْتُ وَجْهَ مُرِيدٍ صَادِقٍ، جب میں کسی سچے مرید کا چہرہ دیکھوں، آپ فرماتے ہیں قَدْ أَفْلَحَ عَلَى يَدِي، آپ فرماتے ہیں جسے اللہ نے میرے ذریعے کامیابی کے رستے پر چلایا ہو، جس کو اللہ نے کامیابی دی ہو تو کس پر؟ فرمایا میرے ہاتھ پر، میرے دامن سے وابستگی کے ساتھ جس کو اللہ راہ ہدایت کے اوپر چلا دے۔ فرمایا شبعت وارتویت واقتصیت وفرحت، آپ فرماتے ہیں سنو، پھر فرمایا جس کو میرے ہاتھ سے، میرے دامن سے وابستگی کے ذریعے سے راہ ہدایت نصیب ہوئی، فرمایا تو مجھے ایسی خوشی ہوتی ہے، ایسی خوشی ہوتی ہے کہ بھوک بھی مٹ جاتی ہے، پیاس بھی بجھ جاتی ہے، اور میرا وجود لباس سے بھی مزین ہو جاتا ہے۔ کب؟ جب فرماتے ہیں میرا مرید میرے ہاتھ پر جب ہاتھ رکھ کے ہدایت کے رستے کو اختیار کر لیتا ہے نا، بس نہ مجھے کھانے کی حاجت ہے، نہ مجھے پینے کی حاجت ہے، نہ مجھے لباس کی حاجت ہے، اور مجھے کسی چیز کی حاجت نہیں، بس میرا مرید کامل ہو جائے، میرا مرید کامیاب ہو جائے۔ یہ کون فرما رہے ہیں؟ یہ 15ویں صدی کا پیر نہیں کہہ رہا ہے، یہ امام حسن و حسین کی بارگاہ کا فیض یافتہ اور امام مولا علی مرتضیٰ حضور علیہ السلام کی بارگاہ سے جو فیض یافتہ ہے، حضور غوث الورا ارشاد فرما رہے ہیں نہ مینوں تواڈے کولوں پھر کھان دی ضرورت ہے، نہ پین دی ضرورت ہے، نہ کسی دنیاوی لباس اور حاجت کی ضرورت ہے، بس یہی ہے جو تم نے میرے ہاتھ پر اپنا ہاتھ رکھ کے میرے ساتھ جو عہد و پیمان کر لیا، جو میرے ساتھ اقرار کر لیا، تم اس کو مضبوطی سے تھام کے چلتے چلے جاؤ، اور میں کھا بھی لیا، میں پی بھی لیا، میں لباس بھی پا لیا، میرے لیے بس اتنا ہی کافی ہے کہ تم کامیابی کے ساتھ راہ ہدایت پہ گامزن ہو جاؤ۔ پتہ چلا پیر ایسا ہوتا ہے، پیر جڑا کہے پہلے نظرانے مانڈے لے آؤ، بکرا پیش کرو آستانے ہوتے، پھر تو اڈی اگلی گل سنا گے، تو او دے لاگے نہیں جانا۔ ہاں کیوں؟ قرآن میں رب کیا فرماتا ہے؟ الا ان اولیاء اللہ، سن لو بے شک اللہ کے جو ولی ہیں، اللہ کے جو اولیاء ہیں، اس کے جو دوست ہیں، اس کے جو مقربین ہیں، اس کی معرفت اور اس کی بارگاہ کا قرب پانے والے ہیں، لا خوف علیہم ولا ہم یحزنون، نہ ان پر کوئی خوف ہوگا نہ ہی وہ غمگین ہوں گے۔ اور کی تفسیر میں لکھا ہے علماء کرام نے، نہ وہ دنیا میں ہوں گے نہ وہ آخرت میں ہوں گے، نہ انہیں دنیا میں کوئی خوف ہوگا نہ ہی انہیں کوئی۔ اللہ والوں کے ساتھ اس لیے فرماتے ہیں لوگوں جڑ جاؤ، ان اللہ کے ولیوں کے ساتھ اپنا مضبوطی کے ساتھ رشتہ مضبوط کر لو، ان کے دامن کو مضبوطی سے تھام لو۔ جب یہ نہیں غمگین ہوں گے نا تو تمہیں بھی غمگین نہیں ہونے دیں گے، جب ان کو بھی کوئی خوف نہیں ہوگا تو تمہیں بھی خوف میں مبتلا نہیں ہونے دیں گے۔ اس لیے اللہ والوں کے دامن سے مضبوطی سے منسلک ہو جاؤ، رشتہ مضبوط کر لو، انشاءاللہ یہ دنیا میں بھی پریشان نہیں ہونے دیں گے، اللہ کے کرم سے آخرت میں بھی بیڑا پار ہو جائے گا۔
اللہ اکبر۔ یہ فتح ربانی کے اندر یہ روایت میں نے آپ کے سامنے پیش فرمائی۔ دوستان مکرم، حضور غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ، یہ دور فتنوں کا دور ہے، اور یہ وہ دور ہے جس میں یہ بولی جا رہی ہے، بابے تو شاہی کوئی نہیں، بابے تھے ہاں، اور جو بول رہا تھا وہ اب جیلوں کی سلاخوں کے پیچھے ہے۔ اور ہماری دعا ہے کہ وہ رب تعالیٰ کا جن علماء کرام نے اس پہ محنت کی ہے، رنگ لائے، اللہ ان کو مزید ہمت دے اور وہ کیفر کردار تک پہنچے، اپنے انجام کو پہنچے۔ وہ بدبخت اور منحوس آدمی جس نے اس امت کے نوجوانوں کے دلوں میں وہ ایک بوجھ بھی پھیلایا ہے تو اللہ کے ولیوں کا، نفرت بھی منافرت بھی پھیلائی ہے۔ اتنے اس پرفتن دور کے اندر جو فرقہ واریت کا دور ہے، وہ اس میں چاہیے تو یہ تھا کہ محبت کی فضا پھیلائی جاتی اور کام ہوتا لادینیت کے اوپر، کام ہوتا لادینیت کے اوپر، اور جو غیر مسلم ہیں، بد مذہبیت کے اندر ہیں، لادینیت کے اندر ہیں، ان کے سامنے قرآن پیش کیا جاتا، اس عقل کو ان کے سامنے پیش کر کے لوگوں کے سامنے اچھے طریقے سے دین پیش کیا جاتا، تاکہ وہ لوگ دین میں جو ہے وہ شامل ہو، دین کے ساتھ وابستہ ہوں۔ وہ کام کرنے کے بجائے الٹے کام کی طرف پڑ گئے کہ جو دین میں پہلے ہی ہیں ان کو ہی جناب والا آپس میں توڑو، اور جو اللہ والوں کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، نیکی کے راستے پہ ہیں، ان کو ہی توڑو۔ یہ بے شک اس میں کوئی شک والی بات نہیں، یہ فتنہ انگیزی ہے، یہ منافرت ہے، یہ فرقہ واریت سب سے بڑی یہ ہے کہ امت کو توڑا جائے، امت کو تقسیم کیا جائے۔ ہم تو ان سے محبت کرتے ہیں، ہم تو ان کا دم پڑتے ہیں جنہوں نے توڑنے کی بات نہیں کی، ہمیشہ جوڑنے کی بات کی ہے۔ ایسا ہی ہے نا، اللہ والوں نے جوڑا ہے، اللہ والوں نے اللہ والوں نے جوڑا ہے، اللہ والوں نے توڑا نہیں ہے۔ میں آپ کے سامنے ایک روایت پیش کرتا ہوں جس کو علامہ ذہبی نے تاریخ اسلام کے اندر اور سیر اعلام النبلاء کے اندر بھی اس روایت کو نقل کیا گیا۔ ایک بہت بڑے شیخ ہوئے ہیں، بہت بڑے عالم دین، جن کا نام ہے حضرت شیخ ابو بکر عماد علیہ رحمہ۔ آپ فرماتے ہیں میں دینی اصول جو ہیں ان کے اوپر غور و فکر کر رہا تھا۔ عرض یہ کرنا چاہتا ہوں کہ آج کے اس پرفتن دور کے اندر اپنا عقیدہ مضبوط بنائیں، اپنا عقیدہ 15ویں صدی دے کسے نویں مجدد دی گل سن کے اپنا عقیدہ فوراً نہ بدلو۔ میں پچھلے جمعے وچ بھی عرض کیتا ہے جناب، الحمدللہ ہم ان سے عقیدت رکھتے ہیں جن کی 1400 سالہ سند ہے۔ بات سمجھے میری، 1400 سالہ سند ہے، ایک سلسلہ چلا آ رہا ہے، ایک بے دما جو ہے بے دم کٹا بندہ اٹھ کے بات کرے اولیاء کلام کے بارے میں، جس کو سیدھا نہ شکل نہ عقل نہ اس کی خود اپنی کوئی پہچان ہے، آج کے دور میں اٹھ کے بس کیمرہ سامنے رکھا اور رکھ کے لو جی یہ ہے تو وہ ہے، ہم کے لو جی یہ تھے، نہ کوئی ہمارے پاس کوئی دینی علوم ہے، نہ تحقیق ہے، نہ کوئی سند ہے، اور ہم فوراً اپنا عقیدہ بدل دیں۔ عقیدہ اس کو نہیں کہتے، عقیدہ کہتے ہیں مضبوطی کے ساتھ گانٹھ لگانا، یعنی مطلب یہ ہے 1400 سالوں سے ہمیں جو سلسلہ چلا آ رہا ہے، جو ہمارے پاس سند ہے، جو ہمیں بزرگوں نے عطا کی ہے قرآن و سنت کی روشنی میں، اس کو مضبوطی سے تھام لینے کا نام عقیدہ ہے۔ اور منٹ میں اپنا عقیدہ بدل دینا یہ کوئی عقل مندی نہیں ہے۔ دوستان مکرم، حضرت شیخ ابو بکر عماد علیہ رحمہ آپ فرماتے ہیں میں دینی اصولوں کے اوپر غور کر رہا تھا۔ آج بھی لوگ پٹول دینے، اور یہ تحقیقات ایسا نہیں ہے کہ جو امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمہ نے فرمایا وہیں پہ باندھ دو گے، نہیں، تحقیقات کا دروازہ یہ قیامت تک کھلا رہے گا، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ بڑوں سے منہ پھیر لینا یا بڑوں کی بے ادبیاں کرنا، ان کے خلاف ان کے جناب والا کھڑے ہو جانا۔ تحقیق کا دروازہ قیامت تک کھلا رہے گا، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ ہم اپنے بڑوں کو پیچھ کر دیں۔ ان کی جب روشنی میں، ان کی تعلیمات اور تحقیقات کی روشنی میں ہم چلیں گے، انشاءاللہ رب تعالیٰ ہمیں کامیابیاں عطا فرمائے گا۔ سنیے، حضرت شیخ ابو بکر عماد علیہ رحمہ آپ فرماتے ہیں اصول دین کا میں مطالعہ کر رہا تھا، مجھے کسی بات کا شک ہونے لگا۔ یہ حضور غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ کے عالم دین ہے۔ آپ فرماتے ہیں میں نے خود سے کہا کہ حتیٰ امضی الی مجلس الشیخ عبد القادر، میں یہ شک کے اندر، شکوک کے اندر پڑا ہوا تھا، چلتا چلتا میرا گزر ہوا اس مجلس سے جس مجلس میں حضرت شیخ سیدنا عبد القادر جیلانی الحسنی والحسینی
رضی اللہ تعالی عنہ خطاب فرما رہے ہیں، لوگوں سے خطاب فرما رہے ہیں، اور یہ خطاب کوئی یہ عام خطاب نہیں ہے، مت کوئی سمجھے اس طرح کے خطاب، یہ وہ خطاب ہے جس کی اجازت رسول اللہ نے عطا فرمائی، جس کی اجازت مولا علی المرتضیٰ نے عطا فرمائی ہے، پھر اس خطاب کا عالم بھی کیا ہوگا۔ اللہ اکبر۔ آپ فرماتے ہیں خطاب ہو رہا ہے جناب، مجلس سے میرا گزر ہوا، فقط ذکر انہ یتکلم علی الخواطر، اور بڑا مشہور تھا، چرچا تھا کہ آپ کی مجلس میں جو جاتا ہے، مجلس میں جانے والے کے دل کی باتوں کو بھی وہ جان لیتے ہیں۔ یہ کسی 15ویں صدی کے عالم دا عقیدہ نہیں ہے، ہاں یہ 10ویں 11ویں صدی کی بات ہو رہی ہے۔ اللہ اکبر۔ آپ فرماتے میں جا کے بیٹھ گیا، حاضر ہوا، آپ خطاب فرما رہے ہیں، میرے پہنچتے ہی، ابھی میں پہنچا ہی تھا، بات تھی اصول دین کے حوالے سے، اس میں جو عقائد ہیں، جو بزرگوں کے عقائد ہیں، اس بارے میں شک و شبے کے اندر پڑا ہوا تھا۔ آپ فرماتے ہیں میں جا کے ابھی بیٹھا ہوں، میرے کانوں میں حضور غوث پاک کی آواز پڑی۔ آواز کیا پڑی سنیے۔ آپ فرماتے ہیں اعتقادنا اعتقاد السلف الصالح والصحابہ، اور لوگوں سن لو، ہمارا اعتقاد وہی ہے، ہمارا نظریہ وہی ہے، ہمارا عقیدہ وہی ہے جو ہمارے بزرگوں کا تھا۔ اعتقاد السلف والصحابہ، جو صحابہ کرام کا تھا، جو تابعین کا تھا، جو تبع تابعین کا تھا، ہمارا عقیدہ بھی وہی ہے۔ یہ بات آپ فرماتے ہیں جب میں نے سنا نا، تو یہ جملہ تو میرے شک کا جواب تھا، لیکن آپ فرماتے ہیں میں نے سوچا ہو سکتا ہے اتفاقاً فرمایا ہو، اتفاقاً ہی میں آیا ہوں تو یہ جملہ آپ ارشاد فرما رہے ہوں۔ آپ فرماتے ہیں آپ نے گفتگو جاری رکھی، آپ نے دوبارہ پھر میری طرف رخ فرمایا۔ امام ذہبی جیسا ایک عام بندہ نہیں ہے، بہت بڑا نام ہے تاریخ اسلام کے اندر، مستند ہستی، آپ اس روایت کو نقل فرماتے ہیں تاریخ اسلام کے اندر۔ آپ فرماتے ہیں حضور غوث پاک نے پھر میری طرف رخ فرمایا، اور فرمانے کے بعد پھر وہی بات ارشاد فرمائی، اعتقادنا اعتقاد السلف والصحابہ، ہمارا عقیدہ وہی ہے جو ہمارے بزرگوں کا ہے، جو صحابہ کرام کا ہے۔ آپ فرماتے ہیں جب میں نے دوسری بار یہ سنا نا، تو میں نے دل میں کہا خطیب جو ہیں وہ گفتگو کرتے ہوئے اس طرح کے رخ بھی کرتے ہیں، اشارے بھی کرتے ہیں، یہ خطبہ کا ایک انداز ہوتا ہے، ہو سکتا ہے اسی اسنا اس ماحول کے اندر میری طرف رخ بھی کر دیا ہو اور یہ بات بھی اتفاقاً ارشاد فرما دی ہو۔ آپ فرماتے ہیں آپ نے تیسری مرتبہ جب یہ گفتگو جاری کرتے ہوئے میری طرف رخ فرمایا، اور رخ فرما کے کہا یا ابا بکر، یا ابا بکر۔ آپ فرماتے ہیں اوے ابو بکر، ہمارا عقیدہ وہی ہے جو ہمارے بزرگوں کا ہے اور ہمارے صحابہ کا ہے۔ اعتقادنا اعتقاد السلف والصحابہ۔ آپ فرماتے ہیں تیسری بات جب ارشاد فرمایا، آپ فرماتے ہیں اس وقت نا میرے والد صاحب گھر پہ موجود نہیں تھے، کہیں باہر گئے ہوئے تھے، سفر پہ تھے، تو وہاں گھر میں موجود نہیں تھے۔ آپ فرماتے ہیں آپ نے مزید میری تسلی فرمائی، کیونکہ 3 بار ہو چکا تھا، میں اس کو اتفاق ہی سمجھ رہا تھا۔ آپ نے یہ یا ابا بکر فرما کے فرمایا کم، وہ کھڑے ہو جا، قد جا ابوک، وہ جا کے تیرا والد تشریف لے آیا ہے۔ قد جا ابو کا، اٹھ جاؤ تمہارے والد آ گئے ہیں۔ آپ فرماتے میں جلدی جلدی گھر جاتا ہوں، کیا دیکھتا ہوں والد صاحب گھر میں تشریف فرمایا۔ یہ حضرت ابو بکر شیخ ابو بکر عماد علیہ رحمہ، آپ فرماتے ہیں جب میں گھر گیا تو کیا دیکھتا ہوں کہ گھر میں والد صاحب موجود ہیں، پھر مجھے تسلی ہو گئی، میرا عقیدہ بھی بچ گیا، میرا نظریہ بھی مضبوط ہو گیا، میری سوچوں سے شکوک و شبہات دور ہونے لگے، اعتقاد و نظریات میں جو میں متزلزل تھا وہ متزلزل ختم ہونے لگا، اس بات آ گیا، وثوق آ گیا، پختگی آ گئی، اور میں اس بات پہ بالکل ثابت قدم ہو گیا۔ ارے ادھر ادھر کیا چاہتا ہے، جو غوث الورا کے در سے ملا ہے اس کو مضبوطی سے تھام لے، تیرا عقیدہ بھی مضبوط ہے، تیرا نظریہ بھی مضبوط ہے، تیرا عمل بھی مضبوط ہے، تیری دنیا بھی مضبوط ہے، تیری آخرت بھی مضبوط ہے۔ یہ ہمارے غوث پاک رحمت اللہ علیہ ہے، جن کے مجلس میں جو آتا ہے وہ یہ بھی جان لیتے ہیں کوئی کس نظریے سے آیا ہے، اس کے دل میں کیا ہے،
اور دوستو ذرا غور تو کرو، حضور علیہ السلام کی نسل میں آنے والا شہزادہ جو 10ویں اور 11ویں صدی میں آتا ہے، اس کی کیفیت کا یہ حال ہے، جو دلوں کے اوپر سے گزرنے والے حالات کو جان لیتا ہے، دلوں کے اندر آنے والے خیالات کو جان لیتا ہے، تو پھر خود حضور علیہ السلام کی بارگاہ سے فیض پانے والے مولا علی المرتضیٰ شیخ خدا کا حال کیا ہوگا؟ اور جن کی نسل سے 11ویں صدی میں آنے والا شہزادہ اس کا یہ مقام ہے، تو پھر خود سرکار مدینہ آمنہ کے لال کے عالم علم کا عالم کیا ہوگا؟ تو آج یہ عقیدہ، یہ پختگی کہاں سے نصیب ہوتی ہے؟ الحمدللہ یہ جو آج ہم اہل سنت و جماعت ڈٹے ہوئے ہیں، ہمارے عقیدے مضبوط ہیں، الحمدللہ خوش نصیبی ہے ان کی جو اللہ والوں کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں۔ اللہ والوں کے ساتھ میرے پاس کچھ بندے ہیں کہتے ہیں لو جی تسی رفع یدین نہیں کر دے جے، میں کہ کیوں؟ غوث پاک رحمت اللہ علیہ رفع یدین کر دینے، میں کہ اچھا جناب، میں کہ جناب تو انہوں پتہ ہے حضور غوث پاک رحمت اللہ علیہ فقی طور تے کنوں کا فالو کر دینے؟ اے جی تسی دس دیو، میں کہا جناب حضرت امام احمد بن حنبل، 4 امام ہیں نا، امام اعظم ابو حنیفہ، امام مالک، امام احمد بن حنبل علیہ رحمہ، یہ جو بڑے 4 اجل ہیں، امام اعظم ابو حنیفہ، امام مالک، امام شافعی، امام احمد بن حنبل علیہ رحمہ، 4 بڑے امام ہیں۔ اور فرمایا جو امام احمد بن حنبل ہیں ان کے فقی مقلد ہیں حضور غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ۔ میں کیا ہوں تیرا سوال کہ جناب وہ تو رفع یدین کرتے ہیں، تم رفع یدین کیوں نہیں کرتے؟ میں نے کہا ٹھہرو، رفع یدین ہم اس لیے نہیں کرتے کہ ہم امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے مقلد ہیں، اور امام اعظم ابو حنیفہ کے مقلد یعنی پیروکار اس معنی میں کہ جنہوں نے صحابہ کے پیچھے نمازیں پڑھی ہیں، جنہوں نے کس کے پیچھے نمازیں پڑھی ہیں؟ صحابہ کے پیچھے نمازیں پڑھی، ایک الگ ٹاپک ہے، لیکن جو میں ایک بات عرض کرنا چاہتا ہوں عقیدے کے حوالے سے اور اپنے مسلک کے حوالے سے جو حضور غوث پاک کے در سے ہمیں نصیب ہوئی، الحمدللہ ہم اس کے ہاتھ میں ہاتھ دیے ہوئے ہیں، ان کے پیروکار ہیں جن کے دربار پہ امام شافعی جیسے بزرگ جو رفع یدین کے قائل ہیں وہ آتے ہیں، رفع یدین کرنا چھوڑ دیتے ہیں۔ ایسا ہی ہے، پوچھ کے دیکھنا ان سے۔ اللہ اکبر۔ حضور غوث پاک رحمت اللہ علیہ، آپ سے کسی نے پوچھا حضور فتنے ہیں، فرقے ہیں، سارا کچھ آنے والا ہے، ذرا آپ بھی تو اس بات کی وضاحت کرتے چلے جائیے نا، حق پہ کون ہے؟ حق پہ کون ہے؟ یہ ذرا دل کی تختی پہ لے کے جائیں اور ان کو یہ بھی سنائیں۔ حضور غوث پاک رحمت اللہ نے فرمایا وَأَمَّا الْفِرْقَةُ النَّاجِيَةُ وَأَمَّا الْفِرْقَةُ النَّاجِيَةُ، اے لوگو نجات پانے والا جڑا گروہ ہے وہ کیڑا ہے؟ فرمایا فَهِيَ اہل السنت والجماعت، فرمایا جو نجات پانے والا گروہ ہے وہ کوئی اور نہیں ہے، وہ اہل السنت والجماعت ہے۔ نعرہ تکبیر، پاک رحمت اللہ علیہ آپ نے بتا دیا فقی طور پہ مقلد ہیں امام احمد بن حنبل کے، لہٰذا اعتراض بنتا ہی نہیں کہ آپ رفع یدین کیوں نہیں کرتے، کیونکہ ہم مقلد ہیں امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ۔ اور اس کا مقلد ہونے کا مطلب یہ آپ کے لیے آسان کروں، قرآن و سنت کے اندر سے جو آپ نے دلائل کے ساتھ، اصول کے ساتھ، قوانین کے ساتھ جن مسائل کا استنباط کیا، استخراج کیا، مسائل نکالے، انہوں نے نچوڑ نکال کے ہمارے سامنے یہ رکھا ہے کہ جو رفع یدین ہے یہ والا حضور کی سنت ہے، حضور نے عمل فرمایا ہے، لیکن آپ نے اس کو ترک فرما دیا۔ اس کو کیا فرما دیا؟ جب حضور نے ترک کر دیا تو امتی نے بھی، حضور کرتے رہے جس عمل کو امتی کرتے رہے، جس کو حضور نے ترک فرما دیا۔ یہ 1400 سالوں سے یہ چلتا آ رہا ہے اختلاف، یہ اپنی جگہ پہ ہے، لیکن یہ بھی تو دیکھو نا کہ وہ غیر مقلد ہو کے رفع یدین کرنے والے تھے نہیں تھے، بلکہ وہ یہ بھی فرما رہے تھے کوئی اگر نجات کے رستے پہ ہے، کامیابی کے رستے پہ ہے تو کوئی اور نہیں ہے، اہل سنت و جماعت ہے۔ رفع یدین کو تسلیم کرتے ہو، ساتھ اس کو بھی تسلیم کر کے جاؤ کہ غوث پاک رحمت اللہ علیہ جس کو حق پہ فرما رہے ہیں وہ کوئی اور نہیں ہے، وہ اہل سنت و جماعت ہے۔ اس لیے ہم حضور غوث پاک رحمت اللہ، الحمدللہ حضور غوث پاک بھی گویا یہ روایت، یہ آپ کا ارشاد بتا رہا ہے، حضور غوث پاک بھی آپ مسلکن سنی ہیں، کیا ہے؟ اور فقہی حنبلی ہیں، فقہی کیا ہے؟ اور آپ کا سلسلہ نسب دیکھا جائے تو حسنی حسینی سید زادے ہیں اور امت کو فیض تقسیم کر رہے ہیں۔ اس لیے جناب والا جب کبھی بھی ہم حضور عثمان رحمت اللہ علیہ کا
ذکر کرتے ہیں، آپ کی شانوں کو بیان کرتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ فتاوی رضویہ شریف کے اندر اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کان الحسن بن علی والقطب الاکبر، اے لوگوں سن لو، حسن بن علی المرتضیٰ شیر خدا قطب اکبر ہیں، وسیدنا الشیخ السید عبد القادر الجیلانی الحسنی والحسینی والقطب الاوسط، وہ قطب اوسیت کے مقام پہ ہیں۔ فرمایا والمہدی خاتمۃ الاقطاب، اور فرمایا قطبیت کا جس پہ خاتمہ ہوگا، آخر میں قطبیت کے فرمایا جو سب سے آخر میں تشریف لائیں گے وہ کوئی اور نہیں ہوگا، حضور کی آل سے امام مہدی ہوں گے۔ کون ہوں گے امام؟ اب یہاں پہ بڑی محبت کی بات ہے، حضرت امام حسن پاک آپ کی اولاد سے ہوئے ہیں حضرت غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ، جن کو قطبیت اوسط کا مقام اور مرتبت ملا۔ سوال پیدا یہ ہوتا ہے کہ یہ امام حسین پاک کی اولاد سے یہ ان کو مقام کیوں نہیں حاصل ہوا؟ امام حسن پاک کی اولاد سے کیوں ہو گیا؟ ان کو مقام کیوں حاصل ہوا؟ ان کی اولاد میں سے ان کو مقام کیوں حاصل ہوا ہے قطبیت اوسط کا؟ اس کا جواب اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے خود ارشاد فرمایا، فرماتے اس لیے کہ امام حسن پاک نے خلافت چھوڑ دی حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے ہاتھ پر۔ جب انہوں نے دستبرداری حاصل کی نا، انہوں نے خلافت چھوڑ کے حوالے کی امت کی بہتری کے لیے، اصلاح کے لیے، بہتری کے لیے، فلاح کے لیے، امت کو فرقوں سے اور منازعات سے بچانے کے لیے جب یہ چھوڑ دیا، فرمایا اے میرے امام، حضور کی جو آل ہے یہ اللہ کو اتنی ادا پسند آئی، اتنا مقام آپ کو، یہ مقام اور رتبہ کہ جو آپ نے خلافت کو ترک فرمایا اور پیش کر دیا امت کی خاطر، فرمایا اتنا پسند آیا، فرمایا اس فیض کو ہم قیامت تک یوں عام رکھیں گے کہ آپ کی اولاد سے حسنی حسینی ایسا شہزادہ پیدا کریں گے جس کو ہم صرف آپ کی اولاد سے قطبیت اوسط کا مقام اور مرتبہ عطا فرما دیں گے۔ یہ اس وجہ سے آپ کی اولاد میں سے اللہ نے آپ کو یہ شرف عطا فرمایا کہ حضرت غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ آپ کو یہ مقام عطا فرمایا۔ اخبار الاخیار کے اندر حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی فرماتے ہیں، حضور کا فرمان ہے بڑا، حضور غوث پاک کا، آپ فرماتے ہیں قدمی حاذہ رکبت کل ولی اللہ، کہ میرا یہ قدم ہر ولی کی گردن پر ہے۔ کہیے ذرا بلند آواز سے سبحان اللہ۔ آخری دو باتیں عرض کر کے ہم اختتام کی طرف بڑھتے ہیں۔ حضور غوث پاک نے فرمایا یہ میرا قدم ہر ولی کی کس پر ہے؟ گردن پر ہے۔ تو القلائد الجواہر کے اندر بھی یہ موجود ہے۔ امام یحییٰ علیہ رحمہ نے نقل کیا ہے کہ آپ کے استاد ہیں الشیخ احمد الدباس، آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کرتے ہیں کہ اتنا بڑا آپ نے دعویٰ کیسے کر لیا ہے کہ میرا استاد کہہ سکتے ہیں نا شاگردوں کو، میرا یہ قدم ہر ولی کی گردن پہ، اتنا بڑا دعویٰ آپ نے کیسا فرما دیا؟ آپ نے اپنا ہاتھ نکالا اور ان کے سینے پہ یوں رکھا اور رکھ کے ان کے سامنے کیا، اس کے اوپر عربی عبارت لکھی ہوئی تھی، آپ نے فرمایا فَإِنَّهُ مَأْمُورٌ مِّنَ اللَّهِ۔ استاد جی میں آپ نے کوئی دعویٰ نہیں کیتا ہے، اللہ کا حکم ہے۔ فَإِنَّهُ مَأْمُورٌ مِّنَ اللَّهِ، گویا معمور من اللہ ہیں، جو آپ کو یہ مقام حاصل ہے کہ آپ جس ولی کی گردن کے اوپر اپنا قدم رکھتے ہیں اللہ اس کو ولایت عطا فرما دیتا ہے۔ گویا ہر ولی کی گردن کے اوپر جو ولایت کی مہر ہے وہ حضور غوث پاک کا قدم ہے۔ آپ نے فرمایا فَإِنَّهُ مَأْمُورٌ مِّنَ اللَّهِ، اس لیے شیخ عبدالحق محدث دہلوی فرماتے ہیں معمور شد من عند اللہ، یہ جو آپ کا مقام ہے کہ آپ نے ہر ولی کی گردن پر قدم ہونے کا دعویٰ فرمایا ہے، یہ اپنی طرف سے نہیں فرمایا، یہ اللہ کا حکم ہے، آپ نے اعلان فرما دیا ہے۔ اور حضور غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ آپ کا مقام کیا ہے؟ جلال الدین رومی علیہ رحمہ آپ فرماتے ہیں غوث اعظم درمیان اولیاء، غوث اعظم درمیان اولیاء، چوں محمد درمیان انبیاء۔ لوگوں پوچھتے ہو مجھ سے غوث پاک کا مقام کیا ہے؟ آپ فرماتے ہیں غوث پاک کا مقام اتنا بلند ہے جیسا کہ نبیوں کی صفوں میں اللہ نے ہمارے لجپال آقا کو سرداری عطا فرمائی ہے، مقام اور رفعت عطا فرمائی ہے، اسی طرح فرمایا ولیوں کی صفوں میں اگر کسی کو سرداری عطا فرمائی ہے تو غوث الورا کو عطا فرمائی ہے۔ اللہ اکبر، کہیے ذرا سبحان اللہ۔ سلطان الہند کی بارگاہ میں آپ کو لے کے جاؤں، 14ویں صدی دا ملا اٹھ کے کہے ٹو ٹو کرے اسی اودیاں گلاں سونا یا انہاں دیاں گلاں منا جنہاں نے ایک نظر پائی تے 90 لاکھ نو کلمہ پڑھا چھڑیا۔
جنہاں نے اینج لوگوں نے سینہ دے نظر پھیریے تے دل دیاں کایا پلٹ کے اسلام دیاں شمع انہوں نے سینہ وچ روشن فرمائیاں نے آج دے 14ویں صدی دے پر فتن تے منافرت دے پرے ملہ دی گل منیے یا انہاں دی گل سنیے جنہاں نو حضور علیہ السلام دی بارگاہ وچوں مدینہ پاک وچوں ہند دی نیابت دا تحفہ ملیا ہوئے، ہند دی سرداری دا مقام ملیا ہوئے، رفع یدین کر کر کے ساڑھے تے تو جناب والا تقریضہ لانا ہے تے اعتراض دی صورت اللہ کے آنا ہے، سن ساڑھے غوث پاک دا مقام کیے۔ ہاں تو رفع یدین دی گل لئی پھرنا ہے، حملی مسلک دے پیشوا سلام پیش کرنے ہیں، چاروں امام اپنی جگہ تے حق نے، لیکن چونکہ امام اعظم ابو حنیفہ دا مقلد ممبر رسول تو بیٹھ کے سینہ چوڑا کر کے حضور غوث پاک دا ذکر کر رہا ہے، اس واسطے کہ انہاں دے قدم دا صدقہ اللہ نے ساڑھے تک دین دی خیرات پہنچائی ہے۔ حضرت خواجہ جمیل رحمت اللہ علیہ آپ فرماتے ہیں سن لو وہ بھی غوث اعظم کی سرداری کو کس طرح تسلیم کرتے ہوئے فرماتے ہیں اے لوگوں غوث اعظم جس طرح تیرے سر کا تاج ہمارے آقا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم ہیں، اسی طرح اللہ رب العزت نے تیرے قدموں کو ہمارے سروں کا تاج بنایا ہے۔ گویا آپ زمانے کے بڑے بڑے اولیاء کتب بڑے بڑے جناب والا فرماتے ہیں تیرے دروازے پہ اے غوث ایسے حاضری دیتے ہیں جس طرح بادشاہوں کے دروازوں پہ بھیک مانگنے والے حاضری دیتے ہیں۔ اور عبد الرحمن جامی رحمت اللہ علیہ آپ فرماتے ہیں کہ میں کس طرح آپ کی شان بیان کروں، مجھ سے تو ممکن نہیں ہے کہ آپ کی اتنی وراء الورا عظمت ہے کہ آپ امام حسن کی نسل سے ہیں، اور آپ فرماتے ہیں امام حسین کی آل سے ہیں، اور زمانے کے تمام ولیوں نے تیرے در پہ سر رکھ کر اپنی زبان سے نعرہ لگایا کہ ہم خود تیرے دروازے پہ نہیں آئے بلکہ اللہ نے آپ کا در ہمیں دکھایا ہے۔ یہ عبد الرحمن جامی سلسلہ عالیہ نقشبندیہ کے پیشوا بیان کرتے ہیں، اور میں آپ کو آگے بڑھاتا چلا جاؤں جناب والا سلطان باہو رحمت اللہ علیہ آئے تھے مل کیا گزرا سبحان اللہ، اعلیٰ حضرت رحمت اللہ علیہ سارے بزرگ جناب والا حضور غوث پاک میں شانہ دا ہوکا پہ لاندے نے۔ میں پہلے اعلیٰ حضرت کی گل سناواں آپ کو سبحان اللہ۔ آپ جب قلم وجد میں آتا ہے لکھتے ہیں کہ سارے اقطاب جہاں، سمجھن دی نال کوشش کرے جے ایمان تازہ ہوئے گا، خاص کر وہ جڑے قادری سلسلے نہ تعلق رکھ دینا تو مل کیا گزرا سبحان اللہ، کیونکہ اس مجلس میں سارے بیٹھنے سارے ذرا مل کیا کو سبحان اللہ۔ غوث پاک دا لنگر منکرانا ساڑی گال کوئی نہیں، ایتھے سارے عاشق بیٹھے نے، حضور غوث پاک 11ویں شریف دیاں ہیں نندیاں ماما نے 11ویں شریف دیاں منتاں دیتیاں نے، انہاں دی بارگاہ وچ عقیدت نال اپنا نظرانہ پیش کرن دیاں ماما نے جنہاں دیاں او مل کیا کو ذرا سبحان اللہ۔ اعلیٰ فرماتے ہیں سارے اقطاب جہاں اور کرتے ہیں کعبے کا طواف، سارے اقطاب جگہ کرتے ہیں کعبے کا طواف، پر کعبہ کرتا ہے طواف در والا تیرا۔ اور آپ فرماتے ہیں اور پروانے ہیں جو کعبے پہ ہوتے ہیں نثار، شمع ایک تو ہے کہ پروانہ ہے کعبہ تیرا۔ آپ فرماتے ہیں لوگوں آپ اپنے وقت کے صدیق اکبر بھی ہیں، غنی بھی ہیں، فاروق اعظم بھی ہیں، حیدر کرار بھی ہیں، اور سلطان باہو رحمت اللہ علیہ کہیے سبحان اللہ۔ آپ سے کسی نے پوچھا حضور تسی بھی دے دسو حضور غوث پاک دا مقام کیے، آپ تا بہت بڑا دیوان ہے، چند شیر سناوا دے گا تو سبحان اللہ۔ حاضری مکمل وقت ہو گیا، آپ کی ادھر سبحان اللہ۔ حضور غوث پاک رحمت اللہ علیہ شان میں اندر بڑے بڑے ولی اپنے سر جھکا کے بیٹھے نے، سلطان باورا فرماتے نے اے تن میرا، ہائے 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 اس تو وڈا اور اسی لفظ کتوں لے کے آئیے، ایڈی محبت کتوں لے کے آئیے، اتنی عقیدت کتوں لے کے آئیے۔ آپ فرماتے نے اے تن میرا پرزے پرزے جویں درزی دیاں لیاں
گل کفنی پا کے تے میں رلسا سنگ فقیراں تے بغداد شکر دے ٹکڑے منگساں تے کرساں میرا میرا وہ سلطان باہو رحمت اللہ علیہ آوے کو آپ یہ عقیدت مند تے وہ بھی جدو جاندے ہیں نا تے انہاں دی بارگاہ وچ جدوں سندے ہون گے حضور غوث پاک دا مقام اتنا ولا المرا مقام ہے کہ 14ویں صدی دا مولوی گل نہیں کر رہا، وقت دا غوث تے وقت دا ولی گل پہ کر رہا ہے۔ اس واسطے یہ جڑے عقیدے نے 11ویں کیوں مناندے جے، تسی یہ کی کردے جے، یہ وڈی 11ویں کی ہوندی ہے، چھوٹی 11ویں کی ہوندی، ساری گلاں سن لیا کری جا۔ بدبخت جو ہے انہیں بولنا ہے، بدعقیدہ جو ہے انہیں بولنا ہے، اور جڑا ولیاں دا بے ادب ہے وہ ساڑی انہوں نے منہ ہی نہ لایا کرو۔ لوگ بحث کرنے لگ پہ ساڑی بحث نہ بنتی ہی نہیں ہو پائی ہو۔ ہاں آپ کو ان کا مقام چاہیے، مرتبہ ولایت کی بات کرتے ہو، کرامت کی بات کرتے ہو، قرآن سے ثابت کریں گے۔ ولایت کا ذکر ہم قرآن سے ثابت کریں گے بھائی۔ کرامت کو چاہیے، کرامت کے منکر ہو، ہم کرامت کو قرآن سے ثابت کریں گے، کرامت کو قرآن سے ثابت کریں گے۔ ہاں وہ بات ہے تو آ جاؤ۔ حضور غوث پاک کا مقام کسی گندی مندی عقل وچ نہیں آ سکتا، یہ واسطے ذرا نورانی عقل ہونی چاہیے۔ ہاں یہ واسطے ماں پیو دی چنگی تربیت ہوئے پھر پتہ چل رہا ہے امام حسن حسین پاک دا شہزادہ کون ہے۔ گندا مندا بندہ اٹھ کے آ انہوں کو دسو، انہوں نے جھیڑا بڑھنا شروع کر دیو، انہوں نے بحث کرنا شروع کر دیو، انہوں کی پتہ ہوئے غوث پاک کون ہے۔ غوث پاک کون ہے جڑی ڈبی ہوئی جناب والا کشتی نو این نظر مارن تے تیرا دیندے نے، آواز پہ فرماندے نے چیل پہ تنگ کر دی اڑ دی، آپ نے این اشارہ فرمایا، دو ٹکڑے ہو کے پیروں میں ڈگ پئی۔ آواز تو بعد آپ نے اشارہ فرمایا، وہ چیل دا ساروں دے داڑ نال جڑیا تے این جناب والا اڑنا شروع ہو گیا۔ آپ نے فرمایا میں لوگوں کو جمع کرنا تو انہوں نے منتشر کرنا ہی ہے۔ اسی اس غوث پاک دا منن والے ہیں جڑے امت نو جوڑ دے ہیں۔ آپ دی بارگاہ میں ایک مائی بچہ لے کے آئی تے آ کے مدرسے میں داخل فرمایا، کیا جی یہ تواڈے حوالے وے نو پڑھاؤ۔ آپ نے داخل فرمایا تے بچہ جزائر اس دور دی خوراک جو دی روٹی تے اس طرح دا کھانا تے کچھ دنوں بعد مائی ملن دوبارہ آئی تے آ کے ویکھدی ہے بچہ بڑا ہی کمزور ہے۔ غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ دی بارگاہ میں گئی تے آپ دے سامنے مرغن جو بنا ہوا گوشت ہوتا ہے مرغے کا مرغی کا وہ رکھا ہوا ہے، آپ تناول فرما رہے ہیں۔ تو وہ ذرا ماں ممتا ہوتی ہے بڑی دل برداشت سے کہنے لگی میرے بچے کا حال دیکھیں ہیں جناب، بڑی اس کی ہڈیاں نکل آئی ہیں، کمزور ہو گیا ہے، اور آپ یہاں پہ اعلیٰ غذائیں کھا رہے ہیں۔ وہ ہڈیاں پاس جمع تھی تو آپ نے ان سب کو جمع کر کے اس کے اوپر ہاتھ پہ رکھا، قم باذن اللہ۔ وہ ہڈیاں جمع ہوئیں اور وہ اپنے ٹانگوں پہ کھڑی ہو گئی، یوں پر کے ڈالنا شروع ہو گئی۔ آپ نے فرمایا اماں جان ذرا صبر دے کرو، ابھی آپ کا بیٹا اس مقام تک نہیں پہنچا کہ وہ یہ غذائیں کھائے، جب اس مقام تک پہنچے تو وہ بھی کھائے گا۔ اللہ اس کو بھی پتہ چلیا۔ اسی الحمدللہ اس رستے تے ہیں جس رستے دے پیشوا غوث پاک نے، یہ مدرسے نو چلان والے، ہاں پتہ چلیا وہ پیرانے پیر نے جڑے مدرسے میں بیٹھ کے رسول اللہ دا دین پڑھاندے سن، اور مدرسے ہو جنہاں دے وچ اللہ دے ولیوں دا بغض نہیں پھیلایا گیا، اتنے رسول اللہ دے عشق دے جام پر پر کے پلائے گئے۔ ہاں جی وہ مدرسے نے۔ اج جا کے اسی بچہ جا کے چھڑ دواں کسی بے ادب گستاخ دے کول اینو حافظ قرآن بنا، اونوں حافظ قرآن تے بنا دے گا، لیکن عاشق رسول نہیں بنا سکتا۔ عاشق رسول وہ ہی بنا دے گا جس خود سینے میں رسول اللہ دا عشق ہوگا۔ فلاسفر کو جا کے چھڑ کے آؤ گے بچہ فلاسفر بنے گا، ڈاکٹر کو چھڑ کے آؤ گے ڈاکٹر بنے گا، ریاضی دان کو چھڑ کے آؤ گے ریاضی دان بنے گا، بیالوجسٹ کو چھوڑ کے آؤ گے بیالوجی پڑھے گا، کسی کیمیا دان کو چھڑ کے آؤ گے وہ کیمسٹری فر بولے گا، کسی اردو جانن کو چھڑ کے آؤ گے وہ فر اردو بولے گا، کسی انگریز کو چھڑ کے آؤ گے فر انگریزی بولے گا۔
تو کسی بے ادب کو چھڑ کے آؤ گے تو سرکار دیا نعتاں نہیں سناوے گا، پھر آ کے کہے گا ہیں 11ویں کی ہوندی ہے، ختم کی ہوندا ہے، 40واں کی ہوندا ہے، تسی یا رسول اللہ کیوں کہندے ہو، صلاۃ و سلام کیوں پڑھ دے ہو؟ اور میں کیا کڑے پاسے ٹر گئے ہیں، اولاد نو رسول اللہ دے غلاماں دے حوالے کر۔ جب رسول اللہ دے غلاماں دے حوالے کریں گا پھر قرآن بھی پڑھے گا تو کہے گا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ وَالضُّحَىٰ وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَىٰ۔ کہے گا جناب اے سڑے نبی دا حسن ہے، اَلَا إِنَّ أَوْلِيَاءَ اللَّهِ لَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ۔ سڑے نبی دا مقام ہے، اے جناب دیکھو سڑے نبی دے صحابہ دا مقام ہے، یا سڑے نبی دی امت دے ولیاں دا مقام ہے۔ جب حضور دے علم غیب دی گل آوے کہے گا وَمَا هُوَ عَلَى الْغَيْبِ بِضَنِينَ۔ اللہ نے سارے نبی نبیاں شانہ عطا فرمائیاں نے، جدوں بھی غیب کوئی پوچھدا ہے غیب دسن دے اوتے بخیلی نہیں کر دے۔ تو جدوں وہ جگہ چھڑ کے آؤ گے انہیں کہنا ہے مر گیا مٹی پہ گئی، ہوں تسی کیوں یا رسول اللہ کہندے ہو؟ کیڑا حاضر ناظر، کیڑا نور ہے ساڑھے ورگا بشر؟ پھر انہیں تانوں یہو جیاں گلاں آگے کرنیاں نے۔ اگر حضور دے غلاماں تے نیکاں لوگاں دی صحبت وچ چھڈو گے تو تہاڈیاں نسلاں دے وچ حضور دا عشق پھیلے گا۔ عقل منداں واسطے اشارہ کافی واسطے، اسی کسی فرقے واسطے نہیں جاتے، لیکن اسی لوگاں دی اصلاح تے کرنی ہے نا۔ ہاں ادب وہ ہوندا ہے جڑا رسول اللہ دا غلام ہوئے، سمجھ آ گئی؟ ہاں جی، جڑا بے ادب ہے اس کا کوئی بھی ادب تے احترام ہے۔ ہاں جڑا بے ادب تے بے کو پہلے ہی بے ادب ہے، وہ کی ادب ہے؟ جڑا حضور دا بے ادب ہے، حضور دے غلاماں دا بے ادب ہے، ولیاں دا بے ادب ہے، گستاخ ہے، منہ پھٹ بولدا ہے، بابے تے شاہی کوئی نہیں، وہ بندہ ہے کوئی؟ الحمدللہ وہ ساڑھے تک دین پہنچیا ہے تے خود اور بے شرما تیرے کو جبریل امین کے ذریعے تے معاذ اللہ وہی تے نہیں آندی رہی کہ جتنا دین پہنچیا ہے الحمدللہ۔ تو بخاری سامنے رکھ کے کہنا ہے جو بابے تے شاہی کوئی نہیں، بخاری کون ہے؟ امام بخاری بابے نہیں؟ صحیح مسلم جنہیں پیش کی ہے کوئی بابا نہیں؟ ترمذی جنہیں لکھی ہے وہ بابے نہیں؟ وہ ابو داؤد ابن ماجہ جنہیں لکھی ہے وہ بابے نہیں؟ مشکات جی تو سامنے رکھ رکھ کے پڑھک کے گلاں کرنا ہے وہ کوئی بابے نہیں؟ وہ سارے بابے تے ہی ہیں نے جنہیں سانو یہ نبی علیہ السلام کا دین ساڑھے تک پہنچایا ہے۔ الحمدللہ اس واسطے اپنا عقیدہ اللہ دے ولیاں نال مضبوط رکھو، دو نمبر ساڑھی گل نہیں، چونکہ اے دور جڑا ہے وقت زیادہ ہو گیا ہے، لیکن گزارش ہے جڑا دور ہے دو نمبری زیادہ ہو گئی ہے، دو نمبری ہوں اس دور میں پیری مریدی دے نام تے دکاناں چل دیاں نے، معذرت نال کی چل دیاں نے؟ ہاں دکاناں وچ نہ وڑیا جے، اساں واسطے او سند او طریقہ کار کافی ہے جڑا ساڈے بزرگاں سانوں عطا کیتا، جڑا ساڈے بزرگاں دے طریقے تے یا جڑی میں تانوں روایت پیش کیتی ہے، جڑا ساڑھے بزرگاں دے طریقے تے وے، انہاں دے شعار تے وے، انہاں دے رستے تے وے، انہوں سر جھک کے سلام ہے، او دا ادب بھی ہے، او دا احترام بھی، او دی گل بھی مننی، او دے طریقے تے بھی چلنا ہے۔ لیکن جڑا نویاں گلاں دسے، نویں طریقے سانوں دسے آگے رسول اللہ دی سنت دے خلاف، دین دے خلاف، قرآنی شعار دے خلاف آگے گل کرے، وہ سانوں قبول نہیں، پاویں وہ ہوا دے وچ اڈے۔ امام شیخ سعدی شیرازی نے فرمایا تھی کہ اگر کوئی بندہ ہوا وچ اڑ کے وکھاوے تو انہوں جوتی لا کے ول سٹو، اے بندہ قابل تقدیر نہیں جڑا قرآن سنت دے خلاف ہو گئے، پاویں ہوا دے وچ اڈے، پاویں جو مرضی شوق تے سانوں وکھاوے، ساڈے واسطے وہ فقیر دی کافی جڑا رسول اللہ دی سنت دا پیغام دے، جو حضور دے دین دا پیغام دے۔ رب تعالیٰ سانوں عمل دی توفیق عطا فرمائے، حضور غوث پاک رحمت اللہ علیہ دی تعلیمات دے سانوں عمل پیرا ہون دی توفیق عطا فرمائے۔ وما توفیقی الا باللہ وما علینا الا البلاغ۔